آپ نے فلسطین کے بچوں کو پیاسے اور بھوکے مرتے دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے ہمارے بچوں کو پیاسے مرتے نہیں دیکھا۔ تو ہم آپ کو آج دکھائیں گے کہ ڈیرہ بگٹی میں بھی لوگ پیاس سے مر رہے ہیں۔ یہ وہ ملک کا، اس زمین کا وہ خطہ ہے جہاں سالانہ اربوں روپے کی گیس نکلتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ڈیرہ بگٹی سے ہر سال 800 ارب روپے کی گیس نکلتی ہے، اور یہ آج سے نہیں نکل رہی ہے، یہ پچھلے 73 سالوں سے نکل رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں کہ جہاں یہ نوجوان پانی کے گیلن کے لیے ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہیں۔ आदम पर छोड़ो नहीं, आदम पर छोड़ो नहीं। रेडी हो गई तो ना। یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بوزر آ کے ٹھہری ہے اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں، اور اس بوزر کے اوپر ایک واضح نام لکھا ہوا ہے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کا، OGDCL۔ یہ وہ بوزر ہے، یہ اس کمپنی کا بوزر ہے، وہاں سے یہ کمپنی گیس نکال رہی ہے، اور یہ 1998 سے گیس نکال رہی ہے، اور اس کو قریباً 30 سال ہو گئے یہ وہاں سے گیس نکال رہی ہے، لیکن یہ وہاں کے لوگوں کے پانی کی ضرورت پوری نہیں کر سکی۔ ان کے پانی کے لیے گڈو سے نکل کے سوئی تک 6 انچ کا جو ہے نا ایک پائپ لائن نہیں آ سکتی، اور روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، لوگ وہاں پانی کے لیے تنگ ہیں۔ لیکن ہم جب بات کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کے بارے میں، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ووٹ ڈالتے ہیں، آپ جو ہے نا اس جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ایک جمہوریت کا حصہ ہیں، اور آپ، لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے حکمران نہیں ہے، یہ 2 نمبر لوگ ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں، یہ ان پڑھ لوگ، یہ گوار لوگ ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے نا جو یہاں کے بڑے مالوار لوگ ہیں، ان کے جو ہے نا نیریٹو کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اربوں روپے نکال کے اپنے آقاؤں کے جیبوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ جو ہے نا لوگوں کے وہاں بنیادی مسائل بھی حل نہیں کر سکتے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ان گیس کمپنیوں کی بدماشی کو، انہوں نے پچھلے 50 سالوں سے وہاں ایک جو ہے نا ایک اس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم کسی جیل خانے میں جاتے ہیں۔ جب ہم گاؤں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جیل خانے میں داخل ہو گئے۔ 6 جگہوں سے ہماری انٹری ہوتی ہے، ہمیں تلاشی لی جاتی ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، اپنے گھر جاتے ہو ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک جو ہے نا وہاں پہ ایک ذہن سازی کی گئی ہے، اور وہاں جو بندہ ہو اس سے بات کی جائے تو یہ تاثر ملتا ہے، یہ بات ملتی ہے آپ ان اداروں کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں، آپ ریاست کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں۔ ہم کسی ریاست کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گیس کمپنی ہیں، یہ جو سیمی گورنمنٹ گیس کمپنیاں ہیں، یہ ان کے مالکان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے ہم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ہمیں نہ پینے کے لیے پانی دیتے ہیں، نہ بجلی دیتے ہیں، نہ گیس دیتے ہیں۔ آپ پورے ڈسٹرکٹ آپ اندازہ لگا لیں کہ 26% جو ہے نا گیس کی ضرورت ہم ملک کی پورا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ کے آج 10% آبادی کو گیس نہیں مہیا کیا جاتا۔ تو یہ ظلم ہے کیا؟ مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں پھر کہاں سے امن قائم ہونی ہے۔ آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم امن قائم کرنے کے لیے وہاں پہ جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ 19.5 کروڑ روپے صرف PPL سے لیتے ہیں ماہانہ، اور کروڑوں روپے جو ہے نا تیل کی مد میں وہاں OGDCL سے لیتے ہیں کہ امن قائم کریں۔ بھائی امن کہاں سے قائم ہونی ہے جب آپ لوگوں کی بنیادی ضروریات پورے نہیں کر سکتے، جب لوگوں کو پانی نہیں دے سکتے، جب لوگوں کی جو ہے نا علاج کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، جب لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے، جو ہے نا وہاں 400 میں سے 370 اسکول بند ہے پرائمری کے آج بھی۔ تو آپ کہاں کی امن کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو خود ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، آپ صرف اس وجہ سے مسلط ہوئے ہیں تاکہ ہم جہاں نیچرل ریسورسز ہیں وہاں کنٹرول کریں۔ آپ ایک دفعہ اگر پچھلے 22-23 سالوں میں آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے نا نوابی نظام ختم کر دیا، ہم نے وڈیرہ شاہی ختم کر دیے، تو ہم دیکھ رہے ہیں وہی وڈیرے، وہی جو نواب کے ساتھ بیٹھتے تھے آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ایک بدترین اور بدترین شکل جو ہے نا ان کی آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ نے پہلے ان وڈیروں کے پاس شاید 2 بندوقیں ہوتی تھی، 2 بندے ہوتے تھے، اور نواب صاحب کے بھی کچہری میں ان کی کوئی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی آپ لوگوں نے ان کو 500 بندوقیں دی۔ اب آج ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے وڈیرے کے بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس 500 بندوقیں ہیں، ہمیں وہ بھی پتہ ہے کہ ان 500 بندوقوں والوں جو ان کی تنخواہیں جو ہے نا ریاست کے خزانے سے آ رہی ہیں، ہمارے پیسوں سے آ رہی ہیں، وہ ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہ سیاست کرنے دیتے ہیں، نہ عوامی بات کرنے دیتے ہیں۔ وہاں جو ہے نا 2 افسران بیٹھے ہوتے ہیں فوج کے، اور وہ بادشاہی نظام چلا رہے ہیں، اور وہ جو گیس کمپنی ہے وہ پیچھے سے انہوں نے تسلط قائم کی ہوئی ہے۔ نہ لوگ اپنے ریٹائرمنٹ کی جاب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں آپ لوگ جو یہاں پہ گیس کمپنی قائم ہوئے ہیں، انہوں نے ایگریمنٹ ہم سے کیے ہیں، ان ایگریمنٹس میں یہ چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں کہ 90 کے دن کے اندر اندر آپ لوگوں نے ہمیں پرماننٹ کرنا ہے، لیکن آج تک بھی پرماننٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ایک MNA ہمیں ہمارے حلقے
तरीके से बनाया और एक जो है ना MPA बनाया जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, और MNA को इस टाइम सेक्रेटरी पेट्रोलियम बना दिया। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें, वो बंदा जो 2 जुमले नहीं पढ़ सकता, वो बंदा जो इन जो है ना हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए हुए इदारे हैं, इनके कहने के अलावा वो बंदा जो है ना 2 जुमले बाकायदा असम्बली के अंदर जाके कह नहीं सकता, और हम पे मुसल्लत है। और इनकी बातें सुनो, इनके दावे सुनो, इनके नारे सुनो, ये पूरे दुनिया के साथ लड़ना चाहते हैं, ये पूरे दुनिया के साथ झगड़ना चाहते हैं, ये जो है ना पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों के बड़े जो है ना लीडर हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम पे मुसल्लत हैं, ये हमें जलील और रुस्वा करना चाहते हैं। आज तक उस कौम को जो है ना उसको जलील और रुस्वा करके रखा हुआ है, ठीक है। ये पहले कहते थे कि हम कबायली लोग हैं, हम जाहिल लोग हैं, अलबत्ता अब हमें पता चल रहा है कि ये भी हम पे मुसल्लत हैं। ये सिर्फ ये दावे करते हैं कि हम एक कबीले के शक्ल में रहते हैं या हम जाहिल हैं, हम कुछ भी नहीं है, हमें चीज़ों की समझ बूझ है। ये अगर हम जाहिल हैं इस टाइम, तो इन्होंने हमें जाहिल रखा हुआ है, इन इदारों ने, इन वडेरों ने और इन गैस कंपनियों ने, जिनसे हम हक लेने के जो है ना पूरे तरीके से हक भी रखते हैं और हम अपना हक लेने का तरीका भी जानते हैं। आज आप हम के ऊपर इस तरह के लोगों को मुसल्लत कर रहे हैं, शायद आप अगले भी 5 साल में मुसल्लत कर लें, शायद 10 साल तक मुसल्लत कर लें, बट ये हम पे इस तरह मुसल्लत रहेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये मुसल्लत नहीं रहेंगे। आपने डेरा बुगटी के 40 अरब रुपए की बजट को निकाल के खा लिया, वहाँ पे 20 लाख रुपए भी खर्च नहीं किए ग्राउंड पे, वहाँ 30 करोड़ रुपए की जो है ना पीरको का वाटर प्रोजेक्ट था, वहाँ आपने जो है ना उसको आधा करके करप्शन में पैसे खा के छोड़ दिया, आज लोग प्यासे मर रहे हैं। तो ये चीज़ें माफ़ नहीं होंगी। हमें एक एक चीज़ का पता है, हमें एक एक चीज़ याद है कि कौन जो है ना इनमें मुलविस है, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के लोग, वहाँ के इदारों के लोग। हमें पता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही है, और बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब बुगटी कबीले के नौजवान, बुगटी कबीले के जो है ना बुज़ुर्ग इकट्ठे होंगे और इनको दिखाएंगे कि जमहूरी निज़ाम किस तरह है कायम करनी है। उनको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है ना अवामी हुकूमत वहाँ हम लेके आ सकते हैं और किस तरीके से अपने बुनियादी हकूक़ उनसे ले सकते हैं। तो आप सारों का बहुत शुक्रिया।